بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر۔ آج ہم مصطفی کی غزل نمبر 2 کا آخری شعر یعنی غزل کا جو مقطع ہے غزل نمبر 2 کا، یہاں تک جو ہے وہ ہو گیا تھا ہمارا۔ اب ہم مقطع کی طرف آتے ہیں اور ساتھ میں مشقی سوالات جو ہیں وہ آج کریں گے۔ کہہ رہے ہیں مصطفی گوشہ عزلت کو سمجھ تخت شہی، مصطفی گوشہ عزلت کو بھی سمجھ تخت شہی، کیا کرے گا تو بس ملک سلیمان لے کر۔ اب گوشہ عزلت تنہائی کا کونا گوشہ، تخت شہی بادشاہ کا تخت، ابس بیکار فضول ملک سلیمان۔ اب اس میں جو ہے یہ تلمیح ہے، ملک سلیمان کا جو ہے وہ ذکر کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور بنی اسرائیل کے مشہور پیغمبر اور بادشاہ ہیں، اور ان کے بارے میں روایت ہے کہ تمام جن و انس اور حیوانات پر ان کی جو ہے وہ حکمرانی تھی، وہ ان کے تابع تھے۔ یہ نیچے اس کا جو ہے وہ لکھا ہوا بھی ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ حاشیے کے نیچے۔ تو اس کا مفہوم جو ہے وہ کچھ یوں ہوا، اے مصطفی تو گوشہ عزلت کو تخت شہی جان، کیونکہ ملک سلیمان لے کر تو کیا کرے گا، تیرے کس کام کا ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ غزل کا جو مقطع ہے، اس میں مصطفی جو ہیں وہ تنہائی کی قدر و منزلت اور اپنا جو تنہائی کا گوشہ ہے اس کی اہمیت جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ تو اسی کو جو ہے وہ سمجھ کہ وہ تیرے لیے جو ہے وہ تخت و تاج کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ تو بیکار میں تیرے لیے کسی ملک کی سلطنت جو ہے وہ لینا کیا ہے، بیکار کی چیز ہے، فضول ہے، عبث ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں، یہ عارضی اور فانی ہیں۔ دراصل تنہائی جو ہے اس کا گوشہ اور اپنی جو ان کی ذاتی زندگی ہے اس کو وہ ایک نعمت جو ہے وہ گردان رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تنہائی ہے تیری، یہ تیرے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ انسان کو عبادت و ریاضت کا سبق دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا یہ ذریعہ اور وسیلہ بھی ہے، کیونکہ تنہائی جو ہے وہ فقیروں اور درویشوں کا خاصہ ہوتی ہے، وہ اس میں بہت جو ہے وہ خوش رہتے ہیں۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ جو ولی ہوتا ہے اس کی 3 خوبیاں ہوتی ہیں، کم سونا، کم کھانا اور کم بولنا۔ یہ صفات ہیں اس کی جو ہے ولی جو ہے اس کی، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کو ولایت کے عہدے تک پہنچا دیتی ہیں، اور اس تنہائی میں ہی جو ہے وہ محفل میں بیٹھ کر جو ہے وہ کوئی شخص اس طرح سے عبادت و ریاضت میں مصروف نہیں ہو سکتا جس طرح سے وہ تنہائی میں اکیلے میں جو ہے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اور عبادت جو ہے وہ کی ہی تنہائی میں جاتی ہے، شور و غل میں جو ہے وہ عبادت کا تصور نہیں ہے، اور نہ ہی وہاں پہ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اس میں تلمیح کو استعمال جو ہے وہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ تو اگر تیرے لیے یہ تنہائی کا کونا ہی کسی تخت و تاج سے کم نہیں ہے، اور تو بیکار میں وسیع اور بڑی کوئی سلطنت لینا جو ہے وہ تو لے کر کیا کرے گا، تیرے لیے وہ بے معنی ہے، اور ہر شخص کے لیے جو اس کا مقام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ تو ایک درویش جو ہے یا ایک جو ہے وہ عام شخص جو ہے اس کے لیے تخت و تاج کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کے لیے اپنا جھونپڑا اور اپنا کٹیا جو ہے وہی کیا ہے، وہی کسی جنت سے کم نہیں ہوتا، اور کسی جو ہے وہ شاہی تخت جو ہے اس سے کم نہیں ہوتا۔
لہٰذا وہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو کیا کرے گا اس جو ہے وہ بڑی وسیع اور سلطنت کو لے کر۔ تو جو ہیں وہ مومن کیا کہتے ہیں، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا، تنہائی میں اے اللہ تو میرے پاس ہوتا ہے۔ وہ بھی یہی بات جو ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ ناصر کاظمی کیا کہتے ہیں، اتنا مانوس و سناٹے سے کوئی بولے تو برا لگتا ہے۔ اور علامہ اقبال نے کیا فرمایا، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ فقیر کی نگاہ میں جو تخت و تاج ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کو اپنا جو جھونپڑا ہے، کٹیا ہے، تنہائی کا جو گوشہ ہے، وہی اس کے لیے جو ہے وہ سب سے بڑی جو ہے وہ چیز ہے، اور وہی اس کا جو ہے وہ تخت و تاج ہے۔ اب ہم آتے ہیں مشقی سوالات کی طرف۔ مشقی سوالات میں دیکھیں، پہلا سوال ہے، مصفی کی دونوں غزلوں میں قافیے اور ردیف کی نشاندہی کیجیے۔ ان کی جو غزلیں ہیں اس میں جو ہے پہلی غزل میں جو قافیے ہیں وہ اندوہ گیں کریں ہم نشیں آستیں حزیں وہیں زمیں یقیں کہیں، یہ جو ہیں یہ قوافی ہیں، اور اس غزل میں ردیف جو ہے وہ رہا۔ اب دوسری غزل جو ہے اس میں جو ہے وہ کیا ہے، اس میں قافیے ہیں شاداں ارماں گریباں تاباں گریاں بہاراں سلیماں، جبکہ ردیف ہے لے کر۔ دوسرے سوال میں وہ کہہ رہے ہیں، درجہ ذیل تراکیب کے معنی لکھیے، یعنی بتائیے، میں بتا چکی ہوں معنی، پھر دہرائے دیتی ہوں۔ اندوہ گیں، چند جملوں میں وضاحت کریں۔ اندوہ گیں، دنیا میں اندوہ گیں رہنے کا مفہوم جو ہے وہ کیا ہے کہ دنیا کی خواہشات پوری نہ ہونے کی وجہ سے انسان غم میں مبتلا رہتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے، اس کے بعد ہے چمن میں۔ دوسرا سوال جو ہے اس میں چمن میں، یہ تیسرا سوال ہے جو تراکیب کی وضاحت ہے۔ دوسرا سوال ہے، چمن میں خندہ گل سے حزیں رہنے کا سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے دنیا کی خوشیوں کو اپنی پریشانی کی وجہ سے پسند نہ کرنا۔ خون شہید عشق آخر کس رنگ میں ظاہر ہوا؟ وہ لالا کی صورت میں جو ہے وہ ظاہر ہوا۔ خلق کو تا دم آخر میرے مرنے کا یقین کیوں نہ آیا؟ کہ اس لیے نہ آیا کہ شاعر نے بڑے ہوش و حواس سے جو ہے وہ اپنی جان دی۔ قافلے میں کون آگے نکل گیا اور کون پیچھے رہ گیا؟ قافلے میں تیز چلنے والے آگے نکل جاتے ہیں اور جو سست رو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ شاعر کے خیال میں لالا و گل کے گریباں جو ہے وہ ثابت کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ باغ جو ہے وہ ایسا دشت جنوں ہے کہ اس میں لالا اور گل بھی جنون کی وجہ سے ثابت قدم نہیں رہتے اور اپنا گریبان تار تار کر لیتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے وہ سوال کیا ہے کہ مہتاباں کے زیر زمین چلے جانے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ خوبصورت اور عظیم لوگ بھی اس دنیا سے کوچ کر گئے اور انہیں کوچ کرنا ہے، کسی کو یہاں بقا نہیں ہے۔ شاعر نے گوشہ عزلت کو تخت شہی پر کیوں ترجیح دی ہے؟ اس لیے کہ گوشہ عزلت جو ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے سود مند ہے، فائدہ مند ہے، اور تخت شہی جو ہے وہ ایک عارضی چیز ہے، اس میں گم ہو کر انسان دور ہو جاتا ہے اپنے اللہ سے بھی۔ اب یہ تراکیب، تیسرا سوال ہے، درجہ ذیل تراکیب کے معنی لکھیے۔ اندوہ گیں، دکھی اور غمناک پریشان، سرے آستیں، آستیں کا کنارہ۔ اس کے بعد ہے خندہ گل، پھول کا کھلنا، زیر زمین، زمین کے نیچے، تا دم آخر، آخری سانس تک، ننگے قافلہ، قافلے کی شرمندگی کا سبب، دل شاداں، خوش و خرم دل، پردہ خاک، مٹی کا پردہ، مہتاباں،
روشن چاند۔ اس کے بعد جو ہے وہ چوتھا سوال ہے، شاعر نے دوسری غزل میں دیدہ گریاں کو ابر سے تشبیہ دی ہے، بتائیے کہ ان میں وجہ شبہ کیا ہے؟ جس طرح بادل برستے ہیں اسی طرح آنکھیں بھی آنسو بہاتی ہیں، یعنی برسنا اس میں وجہ شبہ ہے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں پانچویں سوال میں کہہ رہے ہیں آپ تلمیح جو ہے اس کی تعریف پڑھ چکے ہیں، بتا چکی ہوں، بتائیے دوسری غزل کے مقطع میں کون سی تلمیح آئی ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے، روایت کیا ہے؟ اس میں تخت سلیمان جو ہے وہ تلمیح ہے، اور وہ میں آپ کو پہلے بتا بھی چکی ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت انہوں نے اللہ کے حکم سے بنایا تھا، اور ہوا اپنے کندھوں پر سوار کر کے ان کو ایک سے دوسری جگہ لے جاتی تھی، یہ جو ہے وہ اس میں مراد ہے اور یہ تلمیح ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں ان کی جن و انس پہ اور تمام جو ہے مخلوقات ہیں ان پہ ان کی جو ہے وہ حکمرانی تھی۔ چھٹا سوال کہہ رہے ہیں مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے، یعنی یہ مذکر ہیں الفاظ یا مؤنث ہیں۔ دنیا بہت بڑی ہے، غم رہا جب تک دم رہا، مزاج، آپ کا مزاج کیسا ہے؟ چمن کا پتا پتا ہرا ہے۔ خلق خدا کی خدمت کرو۔ قافلہ، بستی کے قریب سے ایک قافلہ گزرا ہے۔ گریبان، عاشق کا گریبان ہمیشہ تار تار رہتا ہے۔ باد صبا، یہ باد صبا سکون بخش تھی۔ آمد، آپ کی آمد سے ہر کوئی خوش ہے۔ گوشہ عزلت بادشاہی سے اچھا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ساتواں سوال ہے، مصفی کی پہلی غزل کے درجہ ذیل اشعار کی تشریح کیجیے۔ تو تشریح کا سوال جو ہے وہ ہو چکا ہے، میں نے پہلے جو ہے وہ کروا دی ہے تشریح، جو ہے ابھی جو ہے وہ ہم نے ختم کی ہے دونوں غزلوں کی جو ہے وہ تشریح۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں مصفی کی دوسری غزل کے مندرجہ ذیل اشعار کی تشریح کیجیے۔ تو یہ تشریح جو ہے یہ بھی میں کروا چکی ہوں، لہٰذا آپ اس کو جو ہے وہ وہاں سے دیکھیں۔ تو اس طرح سے ہمارا جو ہے یہ ٹاپک آج کا شیخ ابراہیم جو ہیں وہ شیخ غلام حمدانی مصفی جو ہیں وہ ان کا ٹاپک آج جو ہے یہ ختم ہو گیا ہے، دونوں غزلوں کی تشریح ہو چکی ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ اس کے مشقی سوالات بھی ہو گئے ہیں۔ اب ہم تیسرے شاعر کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں۔ تیسرے شاعر ہمارے جو ہیں وہ ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب، یہ ہمارے نیکسٹ شاعر ہیں۔ اس طرح ہمارے یہ 3 شاعر بھی مکمل ہو جائیں گے، اور پھر ہم جو ہے وہ آئیں گے گرامر کی طرف جو ہے وہ آئیں گے، اور جتنے مشقی سوالات میں جو ہیں وہ ہمارے ٹاپک گزرے ہیں اس کے گرامر کے، تو ہم وہ جو ہیں وہ کریں گے اور پھر نثر کی طرف آئیں گے۔ اس طرح سے ہماری جو ہیں وہ 3 اسباق، 3 نظمیں اور 3 شاعر جو ہیں، 3 شاعر ہیں، 3 غزلیں نہیں ہیں، ہر شاعر کی 2 غزلیں، اس طرح ہم نے جو ہے وہ 6 غزلیں جو ہیں وہ ہم مکمل کر لیں گے انشاءاللہ یہ اسی ویک میں جو ہے وہ۔ تو شاعر ہمارے ہیں جو اب نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ غالب ہیں۔ غالب کا میں آپ کو جو ہے وہ تعارف بتا دیتی ہوں، باقی تشریح ہم نیکسٹ پیریڈ میں جو ہے وہ کریں گے، اگلے لیکچر میں کریں گے۔ تو غالب کا مختصر، ویسے تو غالب کا تعارف کروانا جو ہے وہ چند منٹوں میں بہت ناممکن ہے، لیکن پھر بھی میں جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کو جو ہے مختصر ان کا جو ہے وہ بتا دیتی ہوں جو آپ کے لیے ضروری چیز ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اسد اللہ غالب جو ہیں اردو کے وہ بہت بڑے شاعر ہیں، اور انہوں نے غزل کو جو ہے وہ نیا شعور، جدت
اور نئے تخیلات سے جو ہے وہ نوازا ہے۔ اس طرح سے غالب جو ہیں ان کا بچپن بہت ٹھاٹھ سے، بہت عیش و عشرت سے گزرا، مگر والد کی وفات کے بعد ہی ان کی پرورش جو ہے ان کے چچا کے ذمے آئی، تو وہ بہت تنگ دست ہو گئے۔ اسی طرح انہوں نے پھر ان کی نوعمری میں جو ہے وہ شادی جو ہے وہ کر دی، اور منہ بولے بیٹے جو ہیں عارف کے بچوں باقر علی اور حسین علی خان کی نگہداشت کی ذمہ داری بھی ان کے جو ہے وہ ذمے آ گئی۔ غالب جو ہیں وہ بہت مشکل پسندی اور ان کی جو عزت و شہرت میں حائل رہی ہیں چیزیں، ان کی نظم کی طرح نثر بھی بے مثال ہے۔ وہ بہت مشکل پسند جو ہیں وہ شاعر تھے، اور کوئی اہل قلم ایسا نہیں جو غالب کا مداح نہ ہو۔ ان کا جو ہے وہ انداز بڑا منفرد ہے اور بڑی عظمت اور انفرادیت والا ہے۔ حکومت نے انہیں دبیر الملک، نظام جنگ اور نجم الدولہ کے خطابات سے جو ہے وہ ان کو نوازا، اور اس طرح ان کی جو کتب ہیں ان میں دیوان اردو ہے، کلیات فارسی ہے، کلیات نثر ہے، اردو معلیٰ ہے، عود ہندی ہے، قاط برہان، مہر نیم روز اور دستمبو وغیرہ، یہ ان کی جو ہیں یہ کتابیں ہیں۔ اور اردو میں ان کا جو ہے وہ ایک دیوان ہے، دیوان غالب۔ زیادہ تر ان کی جو ہیں وہ فارسی میں جو ہیں وہ کتابیں ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم اس کی جو ہے وہ تشریح کریں گے ان کی پہلی غزل کی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔